السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے رمضان کے بعد اطاعت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اسی نے اپنے بندوں کو عبادت میں استمرار کا حکم دیا۔ میں اس پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرا ہوا مبارک مہینہ ختم ہو گیا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے لمحات 11 ماہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھا، راتوں میں عبادت کی اور تلاوت قرآن سے اپنے دلوں کو روشن کیا، اپنے مال کو رب کی رضا کے لیے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بے کسوں میں خرچ کیا، اور اللہ رب العزت کے پاس اور اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے مطابق کہ اللہ فرماتے ہیں اور تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو اور پورے روزے پورے کر لینے کی توفیق و ہدایت پر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو اور شکر کرو۔ اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزے پورے کر لینے کی توفیق پر وہ رب کی بڑائی، کبریائی اور تعریف کے گیت گائے اور اس کے شکرانہ میں نماز عید پڑھی۔ اب رمضان کے بعد ہم اپنے شب و روز کو کس طرح گزاریں؟ جس طرح ہم رمضان میں 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرتے تھے اور اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کرتے تھے، اسی طرح راتوں کو نوافل سے آباد کرتے تھے۔ اس کے لیے رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ وہ ان عبادتوں پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم یہ دعا مانگو، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کج روی میں نہ مبتلا کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، جو آیت یہ ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہوئے اس حال میں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے بنت صدیق، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ قبول نہ ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہتمام کے ساتھ عمل کرنے سے بہتر ہے کہ عمل کی قبولیت کی فکر کی جائے۔ کیا آپ نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جتنی عبادت کی توفیق بخشی اس پر اس کا شکر ادا کریں اور اس پر تکبر و غرور نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، وہ عبادت جس سے انسان غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے، اس سے وہ گناہ بہتر ہے جسے کرنے کے بعد انسان کو پشیمانی اور پریشانی لاحق ہو۔ بلکہ ہمیں خوف لاحق رہنا چاہیے کہ مبادا یہ عبادتیں رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت پائی بھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ مومنین کا یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ حال کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں، یعنی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بے شک انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ کے بندو،
इबादत की कबूलियत का मेयार बहुत बुलंद होना चाहिए। चुनाचे अगर देखना हो कि किसी की रमज़ानुल मुबारक की इबादत कबूल हुई है या नहीं, तो उसके रमज़ान के बाद वाले अमाल देखो। अगर रमज़ान के बाद भी नेक अमाल पर उसकी इस्तिकामत उसी तरह बाकी है जैसे माह रमज़ान में थी, तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने उसकी रमज़ान में की जाने वाली इबादतों और इताअतों को कबूल फरमा लिया है, जिसकी वजह से उसे इन अमाल को तसलसल के साथ बाकी रखने की तौफीक भी अता फरमाई है। और जिसको देखो कि रमज़ान के बाद उसके अमाल में यकलख्त फ़र्क आ गया है, वो राह हिदायत से भटक कर फिर उसी राह का राही और मुसाफिर बन चुका है जिस पर कि वो माह रमज़ान मुबारक से पहले गामज़न था, तो समझ लो कि उसका शुमार भी उन्हीं लोगों में से है। अल्लाह ताला ने उसकी इबादत को कबूल नहीं किया। चुनाचे हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में मस्जिदें तंग हो जाती थीं। मस्जिद के अंदर तो अंदर बल्कि बाहर भी जगह पाना मुश्किल होता था। कितने ऐसे लोग थे, लेकिन अफसोस के रमज़ान क्या गया कि उनकी ये आदतें भी हवा हो गईं और अब भूल कर भी उनके कदम मस्जिदों की तरफ नहीं उठते। ए अल्लाह के बंदो, रमज़ान के बाद भी इबादत बचा लाओ, क्योंकि उनकी अहमियत सारा साल बाकी रहती है, जैसा कि नवाफिल की अहमियत। बंदा मोमिन रब की रज़ा का तलबगार रहता है, वो हमेशा अल्लाह की रज़ा को तलाश करता रहता है और उसके लिए हर वो जतन करता है जिससे ये मकसूद हासिल होता है। मोमिन फ़राइद के साथ साथ नवाफिल का भी पाबंदी से एहतमाम करता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया, अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाते हैं, फ़राइद की अदायगी के साथ साथ मेरा बंदा नफली इबादत के ज़रिए इतना करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। इसी तरह बंदा मोमिन ने रमज़ानुल मुबारक में फ़र्ज़ रोज़े रखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज़े का दरवाज़ा आइंदा रमज़ान के लिए अपने ऊपर बंद कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। मोमिन नफली रोज़ों की अहमियत की वजह से इस इबादत को सारा साल कायम रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में एक रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके बदले उसके और जहन्नुम के दरमियान 70 साल का फासला पैदा कर देते हैं। इसी तरह शव्वाल के 6 रोज़े भी हैं। माह शव्वाल के 6 रोज़ों की बड़ी अहमियत है। इससे अल्लाह ताला 1 साल मुकम्मल रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे फिर शव्वाल के 6 रोज़े भी रखे, गोया उसने साल भर के रोज़े रखे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, जो शख्स एक नेकी करेगा उसे उसका 10 गुना ज़्यादा इजाफ़ा और अजर मिलेगा। इस कानून इलाही के मुताबिक 1 माह के रोज़े 10 माह के बराबर और 6 दिन के रोज़े 2 माह के बराबर, तो ये कुल 12 यानी पूरे साल के बराबर रोज़े बनते हैं। याद रहे कि ये रोज़े शवाल के पूरे महीने में एक साथ भी और वक्फे से भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि हदीस पाक में एक साथ रखने या इब्तिदाई महीना में रखने की कोई कैद मौजूद नहीं है। अल्लाह के बंदो, इसी तरह पीर और जुमेरात का रोज़ा है। इन दोनों दिनों के रोज़ों की भी अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया, हर पीर और जुमेरात को आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल रोज़े की हालत में पेश हों। इसी तरह अय्याम बीज के रोज़े भी हैं, यानी हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को अय्याम बीज कहते हैं, क्योंकि इन दिनों की रातें चांदनी की शबाब की वजह से रोशनी होती हैं। इन दिनों के रोज़ों की भी बड़ी फजीलत आई है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हर महीने में 3 दिन के रोज़े रखे उसने साल भर के रोज़े रखे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी तस्दीक कुरान मजीद में उतारी है कि जो कोई एक नेकी करे उसे 10 नेकियों के बराबर सवाब मिलता है। लिहाजा एक दिन का रोज़ा 10 रोज़ों के बराबर और 3 रोज़े पूरे महीने के रोज़ों के बराबर। इसी तरह नफली सदका और खैरात करना,
بندہ مومن رمضان میں زکوٰۃ صدقات خیرات کرتا ہے اور اس ماہ مبارک میں اپنی داد و دہش سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی دستگیری کرتا ہے اور ننگوں، بھوکھوں، بیماروں اور محتاجوں کا خیال رکھتا ہے، اور یہ ایک اہم فریضہ ہے جس سے تغافل پر، جس سے سستی پر قیامت کے دن رب کے دربار میں اس کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نماز تہجد کی عادت بنانا، بندہ مومن نے رمضان المبارک میں تراویح، نوافل اور تہجد وغیرہ کی پابندی کی تھی، لیکن اس کی یہ پابندی صرف ماہ رمضان تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ چاہے ہفتے میں 1-2 مرتبہ ہی صحیح اس کی پابندی ضرور کرتا ہے، ہمیشہ اس کی نظر میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب نادان لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کر کے وہ گزر جاتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے حالت سجدہ و قیام میں رات گزارتے ہیں۔ بندہ مومن کو رات کی نماز کے بغیر چین و سکون نہیں ملتا جب تک وہ رات میں اٹھ کر رب کے دربار میں آنسو نہ بہا لے، پروردگار عالم سے راز و نیاز نہ کر لے، اسے سکون نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں مستفید ہونے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔